یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله لجپال عربی مایا میرا نمان ڈھامی دکھ درد وڈامی انج لگدا جویں رستہ بھول گئیاں میرے ڈھولا بھول گئیاں میرے ڈھولا ہجر دے پینڈیاں وچ رل گئیاں میرے ڈھولا لمسار عربی مایا بلی نورا وکھاویں دکھ درد ونڈاویں تیرے کرم دیا کریماں ہو گئے بلے بلے ہو گئے بلے بلے میرے تے نال عیباں سونا بھرے ہوئے نے پلے کری کرم یا کریماں میرے عیباں ول نہ جاویں دکھ درد وڈاویں تیرے آن تو جے پہلاں مک جان میری آساواں مک جان میری آساواں میرے نین کھلے ہوشن تکن گے تیریاں رہواں بند کھول کے کفن دے ایک جات مار جاویں دکھ درد ونڈاویں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
آپ میری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں، یہ قرآن پاک کی نص قطعی ہے، جب آیت مقدسہ مطہرہ قرآن میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے اور دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے بس۔ تو رب خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے من رجالکم ولکن رسول اللہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، باپ کہہ کے مت پکارو، بلکہ کیا کہو، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ کیا کہا کرو؟ یا رسول اللہ۔ اور اللہ کے رسول ہیں، اور آخری پتہ ہے نا، خاتم النبیین، آخری نبی۔ بڑی خوبصورت بات ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ نبی کی بیوی، نبی کی اہلیہ، نبی کی زوجہ، نبی کی خاتون، وہ ہے ام المومنین۔ وہ کیا ہے؟ بولے نا، نبی کی بیوی امت کی کیا ہے؟ ماں۔ نبی کی بیوی امت کی ماں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیٹی کو بیاہ دیا اور بیٹی حضور کے گھر آ گئی، دروازے پر آتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ کہتے ہیں یا ام المؤمنین۔ بیٹی بھاگی دروازے پر آتی ہے، ابا آپ نے مجھے ماں کہا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی تب تھی جب ابو بکر کے گھر تھی، بیٹی تب تھی جب ابو بکر کے گھر تھی، اب رسول اللہ کے گھر آ گئی ہے، اگر ماں نہیں کہتا مومن نہیں رہتا۔ اگر ماں نہیں کہتا تو مومن نہیں رہتا۔ ام المومنین۔ ماں ہوتی کب ہے؟ جب باپ ہو۔ جب تک کسی بھی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ، آدمی کے ساتھ عقد نہ ہو، رشتے کے اعتبار سے یا فطری اعتبار سے وہ صاحب اولاد نہ ہو۔ رشتے کے اعتبار سے جیسے گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے، اس کے ہاں اولاد ہو نہ ہو، بچے اس کو بڑے بابا بڑی اماں اس کی بیوی کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور فطری اعتبار سے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے، اس وقت تک اسے کوئی ماں نہیں کہتا۔ ماں کب ہوئی؟ جب رشتہ بنا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تم نے حضور کو باپ کہہ کے نہیں پکارنا، تم مردوں میں سے کسی کے حضور باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ بیوی امت کی ماں، رب فرماتا ہے کہ تم مردوں میں سے محبوب باپ نہیں ہیں کسی۔ اس کی کچھ وجہ ہے۔ اگر مسئلہ ختم نبوت
اگر حضور پر نبوت کا اختتام کرنا نہ ہوتا، حضور نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قرآن فرماتا ہے خاتم النبیین۔ تو کسی بیٹے کو، حضور کے کسی بیٹے کو سن بلوغت تک رب پہنچنے دیتا؟ یہ جو حضور پر آزمائش تھی کہ بچپن کے عالم میں آپ کے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے، یہ ختم نبوت کی وجہ ہے۔ آپ پیچھے تاریخ اٹھائیں، ہر نبی کی اولاد سے نبی ہوئے ہیں، ہر نبی کی اولاد سے نبی ہوئے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا آیا اور حضور تک جاری رہا۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں۔ ایک بندہ خوبصورت سا مکان بنائے، محل بنائے، سارا بڑا خوبصورت ہو، اس میں کمکمے بھی لگے ہوں، لائٹیں لگی ہوں، اے سی لگے ہوں، پنکھے لگے ہوں، اسے مختلف قسم کی ٹائلوں سے، مختلف قسم کے کیا اسے کہتے ہیں، یہ پھولدان وغیرہ، ان سے مزین کر دیا جائے، لیکن مرکز میں ایک جگہ ایک اینٹ کی خالی رہ جائے، کوئی بھی آئے گا نا، جب اس محل کو دیکھے گا، دیکھتا گیا، اس نے سارے محل کو دیکھا، جب مرکز میں پہنچا تو بھی ایک اینٹ باقی تھی، وہ فوراً پوچھے گا بھی بتاؤ یار یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑی ہے؟ یہ اینٹ لگے گی تو کمپلیٹ ہوگا نا، ابھی تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، ابھی تو کمپلیٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ نبی آئے، عمارت بنی، عمارت بنتی چلی گئی، رسول آئے، عمارت سجتی چلی گئی۔ پھر وہ مرکزی مقام جو سب کی توجہ کا مرکز تھا، وہاں پر ایک اینٹ کی گنجائش تھی، وہ ختم نبوت کی اینٹ تھی۔ جب حضور آئے وہ اینٹ لگ گئی، وہ گھر مکمل ہو گیا۔ وہ جو نبوت کا محل تھا نا، وہ جو نبوت کا گھر تھا، حضور کے آنے پر وہ بند ہو گیا۔ حضور آئے، آخری اینٹ ختم نبوت کی۔ اللہ نے حضور کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں آیا ہوں آخر میں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ امت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک امت وہ ہوتی ہے جو کلمہ گو ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو کلمہ نہیں پڑھتی، انکار کرنے والے، وہ بھی ہے تو امت ہی نا، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ حضور کو اللہ نے عالمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جہاں تک رب کے عالمین کا یہ لفظ اپنا معنی وضع کرتا ہے، وہاں تک میرے مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ جیسے وہ رب العالمین ہے، اسی طرح میرا محبوب رحمت للعالمین۔ حضور نے فرمایا کہ 30 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ ہر دور میں لوگوں نے دیکھا، اس دور میں
فتنہ مرزائیت، قادیانیت، یہ بڑا منظم انداز میں آگے بڑھا۔ چونکہ مرزا سٹڈی کے ساتھ منسلک تھا، ہم لوگ تو پڑھتے ہی نہیں نا، ہمیں تو ممبر و محراب سے کوئی بتا دے، فیس بک پر کوئی مسئلہ پڑھ لیں یا سن لیں، ہم نے پورا سنا ہے یا پڑھا ہے نہیں، ہم نے مسئلہ بیان کر دینا ہے، ہم اس مسئلے کے مفتی ہیں، ہمیں باقی تحقیق کا نہیں پتہ۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں اگر مطالعے کا شوق ہو جائے تو ان میں سے کوئی سر اٹھا ہی نہ سکے۔ تو مرزا شروع ہوا، پہلی کہتا ہے میں ذلی نبی بن کر آیا ہوں، حضور کا سایہ، اللہ نے بظاہر سایہ نہیں بنایا، میرے مصطفیٰ کا بظاہر سایہ نہ تھا تو یہ 1350-1400 سال بعد آ کے یہ حضور کے سایہ بننے کا اعلان کرتا ہے، بدبخت۔ بلکہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ہم چھوٹے ہونا کبھی مسئلہ ہونا نا، ہم کہتے ہیں جی مرزا قادیانی جھوٹا نبی، وہ کہتے ہیں جھوٹا نبی نہ کہا کرو، مرزا کذاب کہہ لو، مرزا کانا کہہ لو، اور جو مرضی کہو، نبی جو ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے وہ خود جھوٹا ہے، منصب نبوت جھوٹا نہیں ہے۔ اس نے پورے منظم انداز میں انہیں کہا رب کی طرف سے میں آیا ہوں یہودیوں عیسائیوں کے خلاف، آپ نے یعنی انگریز جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ انگریزوں میں بڑے مسلمان ہیں، ان کا جی ان کے ساتھ جہاد کا حکم نہیں ہے، جہاد نہیں کرنا۔ جہاد نہیں کرنا، اس طرح کر کے معاملات کو شروع کر دیا۔ بھائی خطرہ کن کو ہے؟ یہاں پہ ہمارے گرد و نواح میں باقاعدہ پورا محلہ ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے وہ لوگ بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں، تب بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا۔ عیسائیوں کا محلہ، ہمارے یہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، ہمارے سکھ بھی رہتے ہیں، وہ یہاں پہ تجارتیں کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایک معاملہ بتا دیں کہ کسی عیسائی، سکھ، ہندو وغیرہ کے ساتھ کسی مسلمان نے جا کے یہ سختی کی ہو کہ تم لازمی میرے نبی کا کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے دین پر ہیں، ہم ان کو تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں کہ آ جاؤ ابھی وقت ہے۔ ہم ان کے لیے بندوق نہیں اٹھاتے، تلوار نہیں اٹھاتے، برچھی نہیں پکڑتے، جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بھگوان کے نام لینے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں کہ جی ان کا آپ کبھی گائے کا موت لے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پیو۔ ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ، لیکن ہمارے پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی تو بتائے نا کہ ہم نے کسی نے یہ ظلم کیا ہو کہ ہم نے عیسائیوں کو نہیں رہنے دینا۔ بلکہ ہمارے مسلمان بھائی تو ایسا درد رکھتے ہیں اپنے پڑوسی کا، مذہبی اعتبار سے نہیں، پڑوس کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار وہ کلمہ نہیں پڑھتا، ہمارا ان سے کوئی ایسا اور لینا دینا نہیں ہے، لیکن کوئی ان پر زور و زبردستی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کلمہ پڑھتے تو نہ پڑھیں، یہ ان کا عمل ہے، آپ تعلیم کرو، تبلیغ کرو، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو یہاں پہ ماحول معاشرہ ایسا ہے۔ مرزا قادیانی آیا، اس نے ان کی تعلیمات کو شروع کیا، اور اس وقت ایک بڑا افسوسناک کہ یہ پچھلی حکومت گزری اور بھی کچھ وقت پہلے بھی ایسا ہوا کہ اسلامیات کے ٹیچر جو ہیں وہ قادیانی لگائے جا رہے ہیں، اور قادیانی کافر ہی نہیں، یہ مرتد کافر ہے۔
یہ مرتد کافر ہے، یہ بڑا بدترین کافر ہے۔ یہ وہ مرتد ہے جو آپ کے سامنے کلمہ بھی آپ کے نبی کا پڑھے گا، قرآن بھی آپ کا مانے گا، نماز کا طریقہ بھی آپ کا اختیار کرے گا، سارا کچھ کرے گا، لیکن کہے گا نہیں مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے۔ بے شمار بے شمار اسلام نے یہاں جو یہ بھی 7 کو اس کے اوپر بڑے سیمینار ہوئے پاکستان میں، جو یہ آئین پاس کیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، میرا بھائی یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ایک دن میں یہ کام نہیں ہوا، یہ بات لکھ لیں۔ 70,000 مسلمانوں کی جب لاشیں گری تو پھر یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کا نام دینے والے، پھر کہتے ہیں کہ اب بہت زیادہ لاشیں بچھ گئی ہیں، چاہتے کیا ہوں؟ ان کا حضور آخری نبی ہیں، بس یہ فیصلہ کر دو۔ اپنے آپ کو نبی، اپنے آپ کو امتی کہوں اور اپنے نبی کو حق پر کہنے کے لیے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر میں کتنا بڑا مسلمان ہوں گا۔ آج تو حال یہ ہے کہ کوئی کہے یار دروشی پڑھو، کہندے نے کیڑا، پوچھتے ہیں کون سے والا پڑھوں؟ انہوں نے کہا یار نبی پر درود پڑھنا ہے، اپنا محبوب ہے، محبوب کا ذکر کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، تو کیڑے والی کیڑی گل ہے؟ آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھو۔ اچھا یہ دروشی پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں، ہم وہاں پہ جالیوں کی بوسہ دیں کہ نہیں دیں؟ ہم وہاں پر جا کے زیارت کے لیے مدینہ شریف جب جائیں گے تو یعنی ایسے ایسے سوالات پتہ نہیں یہ پیدا کہاں سے کرتے ہیں۔ آپ وہاں پہ جائیں، جا کے دیکھیں، سارے کوئی بھی آ رہا ہے حضور کی جالیوں پہ ہاتھ باندھے، سر جھکائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن آپ یہاں پوچھ رہے ہیں تو وہ محبت کا تقاضا جو تھا وہ کدھر گیا؟ جب تک یہ فرق باقی رہے گا مرزے جیسے بے ایمان آتے رہیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی صفیں مضبوط ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان لوہے کی طرح پختہ ہو جائے، چٹان بن جائے، تو میرے مصطفیٰ کے پورے پورے ہو جاؤ، پورے پورے ہو جاؤ، گنجائش ہے ہی نہیں۔ ایک کہتا ہے جی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ مرزا نبی ہے، کہتا جی آئیں دلیل دیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے دلیل بھی مانگی وہ بھی کافر ہو گیا۔ جب حضور آخری نبی ہیں تو کسی اور سے دلیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دلیل تو میں تب مانگوں گا جب مجھے شک ہوگا۔ مجھے کوئی شک نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلوہ گر ہیں، 2 احباب آتے ہیں، آگے کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ سارا مسئلہ سنایا، ایک ان میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے اور ایک دوسرے گروہ میں سے۔ اس نے بتایا کہ آپ کے نبی نے پہلے اس کا فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے۔ پیارے عمر جلال آتا ہے، اندر تشریف لے گئے، ننگی تلوار لے کر آئے۔ یہ نہیں کیا کہ یہاں پر آ کے میان سے تلوار نکالی، نہ، اندر سے ہی ننگی تلوار لے کر آئے اور آ کے اس منافق کا سر اڑا دیا۔ کہا جس کو نبی کے فیصلے پر یقین نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی۔ جب حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں تو اس کے بعد دلیل لینی کیا ہے؟ اس کے بعد دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اور آخری بات، عزیزان گرامی قدر، آج بھی ہماری صفوں میں ان کو گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے
اس فتنے سے بچے رہیں جن میں آج اس مرزے کی کڑی میں سے ایک مرزا محمد علی انجینئر بھی آیا ہے. سیم یہ وہی پیٹرن ہے جو مرزا قادیانی کا پیٹرن تھا. اس نے سب سے پہلے جو علماء کے اختلافات تھے ان کو سامنے رکھا اور اپنے آپ کو سامنے کرنے کی کوشش کی. جس طرح یہ آج کل اپنے آپ کو مصلح امت کہنا شروع ہو گیا ہے، اسی طرح اس نے بھی اپنے آپ کو بڑے نام دیے تھے اور رفتہ رفتہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے لیے میدان میں بہت سارے ہمارے شاہ سوار نکلے. لیکن وہ شاہ سوار جو سرخیل تھا ان کا، جس کو پیر میر علی شاہ کہتے ہیں، آپ جب پہنچے نا وہاں پہ کمرہ عدالت میں، آپ نے کہا یہ قلم پڑی ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں یہ میرے نبی کا کلمہ لکھے، یہ میرے نبی کا کلمہ لکھے. تو حکم دے نا کہ تیرا کلمہ لکھے. اسے پتا تھا کہ یہ کام نہ ہو سکے گا. کسی نے پوچھا پیر میر علی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ قلم رکھی ہے، کاغذ رکھا ہے، قلم کو آپ کہیں گے وہ لکھنا شروع کر دے گی. فرمایا اگر حکم دیتا تو وہ لکھتی. آپ اتنے دعوے سے بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں خود نہیں کہہ رہا تھا، میں خود نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ حضور جلوہ گری فرما چکے تھے، حضور حکم دے رہے تھے. آج کوئی بھی دعویٰ کرتا اگر یہ کہتا کہ مردہ زندہ کر دے تو آج میر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر دیتا. تو عزیزان گرامی قدر، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت سکھائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں اس شاخ کے پاس بٹھایا کریں. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.